جی بالکل، انہوں نے جیسے کہ میرا بک تھا پاکستان ہے ہارڈ کنٹری، جس میں جرگا سسٹم وغیرہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے جرگا سسٹم کے بارے میں پوچھا کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. مطلب تو میں نے تو یہی اس میں کہا کہ وہ بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اگر رولز اور کانسٹیٹیوشن کو وہ وائلیٹ نہ کریں. مطلب ایز پر کانسٹیٹیوشن اور ایز پر وہ اگر ڈیسیشن کرتا ہے تو مطلب ایلڈرس کے تھرو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ تر لمبے ڈیسیشنز نہیں ہوتے، اور زیادہ تر جیسے جوڈیشری میں ہمارے پاس کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے. تو سول جو میٹرز ہیں ان کے لیے جرگا سسٹم وغیرہ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی انہوں نے انفارمیٹیو اور وہ کوسچنز پوچھے تھے جیسے مسلم ہسٹری سے اور وہ ٹوکن کوسچنز. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ٹوکن کوسچنز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اسٹریس نہیں لینا چاہیے. وہ ڈسکشن والے کوسچنز ہیں ان میں بے شک حصہ لینا چاہیے. جیسے انہوں نے مجھ سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں، شیخ ایاز کے بارے میں پوچھا کہ ان کا میسیج کیا ہے، کیونکہ میرا سندھی آپشنل تھا. تو جن کا سندھی آپشنل ہوگا ان سے وہ ایسے کوسچن پوچھیں گے، تو اس کے بارے میں پہلے تیاری کر کے جائیں. اور جو امپارٹنٹ پرسنالٹیز لکھیں گے ان سے آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے گا. امپارٹنٹ فیوریٹ بکس جو آپ لکھیں گے ان سے پوچھا جائے گا. اور سمپل یہی ہے کہ وہ اس ٹائم ایسے کوسچن پوچھیں گے کہ دیکھیں گے یہ اسٹریس میں آ جاتا ہے یا نہیں آتا. تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو کسی کوسچن کا جواب نہیں آتا تو وہ سمپلی کر دے سوری سر آئی ڈونٹ نو، اور اس کو ایز ریلیکس لے اور کانفیڈنٹ رہے. اور مطلب اس کا جو یونیفارم وغیرہ یا ڈریسنگ ہے، ڈریسنگ تو بالکل وہ فارملی ہونی چاہیے. وہ تو جیسے فل سوٹ وغیرہ اور اس میں جانا چاہیے. ایسا مجھے کوئی نہیں لگا. مجھے ٹوکن کوسچنس انہوں نے پوچھے، ان میں سے کافی مجھے نہیں آئے ٹوکن کوسچنس، تو میں یہی رپلائی کر رہا تھا کہ سوری سر آئی ڈونٹ نو. اور اس کے بعد جو ڈسکشن والے جتنے بھی تھے وہ ڈسکشن ہوا اور کافی صحیح رہا. مطلب اگر کانفیڈنٹ آپ رہتے ہیں تو صحیح رہتا ہے. اگر اسٹریس میں چلا جاتا ہے، جو ہمارے کولیگس اسٹریس میں گئے پھر ان کے اسکورنگ لو بھی تھی. تو مین جو چیز ہے وہ نالج نہیں ہے، مین جو چیز ہے کانفیڈنٹ ہے. آپ کا ایکسپوئر کیا ہے، آپ کیسے کوسچنس کو دیکھتے ہیں. یہ خیال نہیں ہے کہ کچھ اسکورنگ ہیں کچھ نہیں ہے. دیکھیں جو آپشنل سبجیکٹس لیں گے ان کو صحیح جسٹیفائی کر کے تیاری کریں گے تو سارے جو ہے وہ ایکولی ٹریٹنگ ہے. کچھ کو ایسے وہ اسکورنگ کر کے لیتے ہیں کہ ہم ایزی ہوں گے اور اس پہ ہمیں کم ایفرٹ کرنی ہوگی. وہ ایسے نہیں ہے بالکل. جو ایزی لے گا جس چیز کو اس میں وہ مارکس کم لے گا. جو بھی ہیں ان کو انٹرسٹ کے حساب سے ہیں یا وہ پریویس ماسٹرز کے ڈگری کے سبجیکٹس ہیں وہ سلیکٹ کریں اور ان کو پراپر جو ان کا سلیبس ہے، جو بکس جو ہیں ریکمنڈیڈ ان کو ریفر کرے. تو بالکل سارے جو ہیں وہ آپشنلس ایکولی ٹریٹنگ ہیں اور ساروں پہ اگر وہ فوکس رکھے گا تو ایسے بالکل نہیں ہے کہ کوئی اسکورنگ ہے کوئی ناٹ اسکورنگ ہے. بالکل کوئی اسپیشل نہیں چاہیے. کامن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. جیسے کہ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول سے، گورنمنٹ ہائی اسکول سے، سروری اسلامیہ گورنمنٹ ڈگری کالج سے پڑھا ہوا ہوں، یونیورسٹی آف سندھ کا. تو رورل بیک گراؤنڈ سے، پراپر رورل ایک گاؤں جس کے اسکول میں نہ کوئی اتنی فیسلٹیز تھی، نہ ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک لیبس تھی. ادھر سے اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو ایک عام بندہ آ سکتا ہے، عام اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ رہے اور کنسسٹنٹ رہے اور ٹو دا پوائنٹ اور اپنا ٹائم دے. مطلب اس کو پھر ایک جذبے سے لے، اس کو ایک پیشن کر کے لے گا. جو باقی جو فارملٹی کر کے لے گا کہ یار دیکھ لیتے ہیں کہ سی ایس ایس بھی کر لیں گے یا ایسے کرتے ہیں لوگوں کو بتائیں گے. کیونکہ کافی ایسے ہوتے ہیں جو امپریشن کے لیے بتاتے ہیں لائبریریز میں کہ ہم سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمارا فرینڈ سرکل میں تھوڑی ریسپیکٹ بوسٹ ہو جائے، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہوتی ہے. تو ڈیڈیکیٹڈلی پراپر، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پراپر شیڈول بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو اس کو اسٹک ہو جائیں، اس کے ساتھ وہ مطلب سختی سے اس پہ خود ہی عمل کریں. اگر اپنے بنائے ہوئے پہ وہ خود عمل نہیں کر رہے تو وہ پھر کون سا کامیاب ہوگا؟ وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جو اپنا پلان بنائے اس پہ بھی فیل ہو جائے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنا جو پلان بناتے ہیں آپ
اسٹڈیز کا ٹائم ٹیبل کا اس کو اسٹرک ہو جائے, 8 سے 10 گھنٹے بیٹھ جائے ڈیڈیکیٹڈ, بس یہ کرنا ہی یہی کام ہے اور کوئی کام ہمیں نہیں کرنا. تو جس کی یہ تھنکنگ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے.